بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا۔ نمرود شنار کا بادشاہ تھا، جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین مسلمان بادشاہوں میں سے ہیں اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر ہیں۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں، تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ وہ جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا سے ہی اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر آگ میں رہے؟ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت آگ میں رہے 3 اقوال زیادہ مشہور ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی قوتوں کے بالمقابل
استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ الغرض وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی اور وہ بخیر و عافیت اس آگ میں سے باہر تشریف لے آئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔